اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا پہلا پارہ، دوسری صورت شریفہ سورۃ البقرہ، اور اس میں 13واں رکوع سورۃ البقرہ کا الحمدللہ شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 105، 106، 107 اور 108 یہ آیتیں اس وقت آپ کو پڑھ کر سنائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے آیات بینات کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، تم رائنا نہ کہا کرو اور کہو انظرنا، اور غور سے سنو، اور کافروں کے لیے عذاب دردناک ہے۔ نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی مشرک، کہ نازل کی جائے تم پر کوئی خیر، کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے وہ چاہے، اور اللہ زبردست فضل والا ہے۔ نہیں ہم منسوخ کرتے کسی آیت کو یا ہم بھلاتے اسے، لے آتے ہیں ہم بہتر اس سے یا اس جیسی۔ کیا نہیں تم جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا نہیں تم جانتے کہ اللہ اسی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں، اور نہیں ہو سکتا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ ہی مددگار۔ یہ ہے ان آیات بینات کا ترجمہ۔ سب سے پہلی آیت شریفہ جس میں فرمایا کہ اے ایمان والو تم رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو۔ اس کے پہلے کہ کسی درس میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کی جا چکی ہے کہ آیات اور صورتوں کے جو شان نزول ہوتے ہیں کہ کس تناظر میں، کن حالات میں، یا کبھی کبھی کن سوالوں کے جواب میں کوئی آیت یا کوئی حکم اللہ کا نازل ہوا تو اس سے اس کے مضامین کو سمجھنے میں بہت سہولت ہوتی ہے۔ ظاہر یہ صورت شریفہ مدنی صورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی مجلسوں میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور اس کے پہلے یہ بات آپ کے علم میں آ چکی ہے کہ مدینے کا جو معاشرہ تھا اس میں ایک گروہ تھا منافقین کا۔ منافقین میں بڑی تعداد یہودیوں کی تھی، وہ بھی آ کر شریک مجلس ہوتے۔ یہود جو تھے وہ ہمیشہ سے دغا بازی، خیانت، چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری چیز جس کو تحریف کہا جاتا ہے، اس میں ہمیشہ سے ماہر رہے ہیں۔ آپ پچھلے رکوع میں ان کے واقعات، ان کے حالات سماعت فرماتے رہے ہیں۔ اب جب یہ مجلس نبوی میں شریک ہوتے یہود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے، اور انہیں اگر وہ سنائی نہیں دیتا، اور یا کبھی کبھی سن بھی لیتے ہوں گے، صرف استہزاء، مذاق کی نیت سے وہ ایک لفظ استعمال کرتے رائنا۔ اب یہ رائنا لفظ جو ہے اس کے معنی سمجھ لیجیے۔ رائنا لفظ جو ہے اس کے عربی زبان میں معنی ہوں گے
ہماری رعایت فرمائیے۔ جیسے کوئی چیز آپ ہمارے انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کسی شخص نے کوئی بات کہی اور ہم کو اگر سنائی نہیں دیا، ہم اس کو واضح طور پر نہیں سمجھ سکے، تو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پارڈن۔ یہ لفظ جو ہے اس کے بدلے کیا کہا آپ نے، دوبارہ کہیے، تو ایسا نہ کہتے ہوئے یہ مہذب لفظ کہلاتا ہے۔ اور جیسے ہم نے پارڈن کہا تو سامنے والا اپنا جملہ دہرا دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے رائنا جو ہے یہ ایک مہذب لفظ کہ بجائے اس کے کہ کیا کہا آپ نے، ذرا دوبارہ فرمائیے، تو اس کے بدلے آدمی ادب سے یہ کہے رائنا، ہماری رعایت کیجیے، ہماری رعایت کیجیے، یعنی ہم ابھی بات کو سمجھ نہیں سکے ہیں یا پوری طرح سن نہیں سکے ہیں، برائے کرم اس کو دوبارہ ارشاد فرما دیجیے، یا اس کی مزید وضاحت فرما دیجیے۔ تو لفظ رائنا جو ہے عربی کے اعتبار سے ہماری رعایت کیجیے، یہ بہت ہی مہذب لفظ ہے۔ لیکن الفاظ جو ہوتے ہیں، بہت سے الفاظ جو ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ایک زبان میں ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں، دوسری زبان میں دوسرے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی بعض الفاظ ذو معنی ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، اس کے اچھا معنی بھی ہوتے ہیں، برے معنی بھی ہوتے ہیں۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو تلفظ میں ذرا فرق کیا جائے تو معنی کہیں کے کہیں نکل جاتے ہیں۔ یہ خاص طور سے عربی زبان کے بارے میں تو آپ یہ سمجھ لیجئے، اتنی حساس زبان ہے، اتنی زبان، جیسے مثال کے طور میں آپ سے عرض کروں، ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریفوں سے اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کو، عالمین۔ اب یہ عالمین جو ہے، یہ لام کا جو زبر ہے وہ خدا نخواستہ زیر سے بدل جائے، عالمین ہو جائے، اگر وہ صرف زبر کا زیر ہو، عالمین کا عالمین اگر ہو گیا، تو عالمین جو ہے وہ عالم کی جمع ہے، جو رب ہے سارے جہانوں کا، لیکن عالمین جو ہے وہ عالم کی جمع ہو جاتی ہے۔ اس کا کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے، مطلب جاہلوں کا رب کون ہے پھر؟ اس کے بعد یہ عالم جو ہے عین سے، جس کا معنی جاننے والا ہوتا ہے، اگر عالم ہو تو اس کا معنی جہان ہوتا ہے، لیکن وہی عین کے بدلے اگر الف ہو جائے تو وہ بجائے عالم اور عالم کے وہ غم کے معنی میں دیتا ہے۔ تو اگر اس کا ذرا سا عین کا الف اگر نکل جائے، یہ اتنی حساس زبان ہے، زیر کا زبر ہو، زبر کا زیر ہو، تو زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے۔ تلفظ میں اگر عین کا الف ہو جائے، الف کا عین ہو جائے تو کچھ کا کچھ معنی ہو جاتا ہے۔ یہ اس اب یہود جو تھے وہ اہل زبان تھے، زبان کو جانتے تھے، تو یہ رائنا لفظ جو تھا جو یہود استعمال کرتے اور ان کو دیکھا داکھی حضرات صحابہ بھی اس کو استعمال کرتے کہ بڑا مہذب لفظ ہے، اور وہ کوئی بات ان کو سنائی نہیں دیتی۔ حضرات صحابہ انتہائی ادب سے عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ کے رسول، رعایت فرمائیے میری، ہماری، ہم نے سنا نہیں۔ لیکن یہود جو اس لفظ کو استعمال کرتے تھے وہ رائنا نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ زبان کو دبا کے رائنا کہتے تھے، اور یہ لفظ ان کے عبرانی زبان میں غلط معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ وہ لفظ رائنا کو ذرا زبان دبا کے رائنا کہا جائے تو ان کے عبرانی زبان میں اس کے غلط معنی ہوتے تھے، گویا وہ اس لفظ کو استعمال کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ اور پھر ہمارے بعض علماء نے لکھا کہ خود رائنا جو لفظ ہے، اگر عربی میں بیان تو رائی جو لفظ ہے، رائی کہتے ہیں چرواہے عربی زبان میں، اور اس میں نہ جب ہمارے کے لیے استعمال ہو تو وہ کیا معنی میں ہو جائے گا؟ تو ان کا ارادہ جو ہوتا تھا ان ظالموں کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کو اپنی طرف مبذول کرنا نہ ہونے کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان میں گستاخی کرنا ہوتا تھا یا شرارت کرنا ہوتا تھا۔ حضرات صحابہ جو انتہائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کرنے والے، وہ ان کی اس شرارت کو وہ جانتے نہیں تھے، ان کی خیانت کو۔ تو جب وہ رائنا استعمال کرتے یہود، اس کا دیکھا دیکھی یہاں رائنا کا استعمال شروع ہوا۔ رب کائنات نے اس لفظ کو مجلس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منع فرما دیا، فرمایا اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، لا تقولوا رائنا، تم رائنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ رائنا کے بدلے انظرنا کہا کرو، اس لیے کہ انظرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم پہ نظر فرمائیے،
یعنی وہی ہماری رعایت کیجیے اسی معنی میں۔ اور انظرنا ایک ایسا لفظ ہے جس میں خیانت کی کوئی موقع نہیں ہے، اس میں معنی کو تبدیل کرنے کے لیے، شرارت کرنے کا ان کے لیے کوئی موقع نہیں تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کے لیے رب کائنات نے لفظ رائنا کو ہمیشہ کے لیے منع فرما دیا، اور اہل ایمان سے فرمایا وقول انظرنا، اور بجائے رائنا کہنے کے تم کہا کرو انظرنا، ہم پر نظر کرم فرمائیے، واسمعوا، غور سے سنو، غور سے سنو اس لیے فرمایا کہ اتنے توجہ سے سنو کہ یہ انظرنا کہنے کا موقع ہی نہ آئے، پوری توجہ سے سنو، اور اگر کبھی ایسا موقع آ بھی جائے تو لفظ رائنا کو نہ استعمال کرو، اس لیے کہ یہ شرارتی لوگ اس لفظ کو شرارت کے درجے میں استعمال کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں اس آیت شریفہ سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی لفظ جو غلط معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، جس کو کچھ لوگ، ان الفاظ سے ہمیں بھی بچنے کی اپنے آپ کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور الفاظ میں خیانت کرنا کہ دل میں کچھ ہو، زبان پر کچھ ہو، تو ظاہر ہے کہ جس کے سامنے ہم کر رہے ہیں وہ تو ہماری خیانت کو نہیں جانتا، لیکن ہماری پیشی اس ذات کے سامنے ہونے والی ہے، علیم بذات الصدور، اور تمہارے سینوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے وسوسوں کو بھی جانتا ہے، اس وقت ہمیں اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ تو یہ اصل مضمون جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے لیے لفظ رائنا کو منع فرما دیا گیا، اور صحابہ سے فرمایا انظرنا استعمال کیا کرو، تاکہ شرارتی جو تتو ہیں ان کو شرارت کا موقع نہ ملے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی شرح میں لکھا گویا یہ کہ جان بوجھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہلکی سی بھی گستاخی جو ہے وہ کفر کے حدود میں داخل کر دیتی ہے۔ اس لیے بعد میں فرمایا کہ ایسی اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی ہمت تو غیر مومن ہی کر سکتا ہے، کافر ہی کر سکتا ہے، کوئی ایمان والا اس کی جسارت نہیں کر سکتا۔ فرمایا نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے کہ نازل کیا جائے تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، اور واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی حسد میں مرے جا رہے ہیں، اور اللہ خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے وہ چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ زبردست فضل کا مالک ہے، اور اس کا فضل ایسا ہے کہ اس پر کوئی روک نہیں لگا سکتا۔ اگلی آیت جو ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، نہیں ہم منسوخ کرتے کوئی آیت یا بھلاتے اسے، مگر ہم لاتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی۔ یہ ایک علمی بحث ہے، آیت کا ناسخ و منسوخ ہونا۔ اس میں اگر آپ بڑی تفسیریں دیکھیں گے تو اس میں بہت سا مواد آپ کو ملے گا، لیکن ہمارے جیسا عام آدمی کی، میرے جیسے معمولی علم والے آدمی کے لیے، ہمارے لیے تو الحمدللہ یعنی جو ہمارے علماء نے ان مختلف مباحث سے جو نتائج نکال کے، یعنی ان کے احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے نتائج نکال کے ہمارے لیے ہماری زبان میں آسان الفاظ میں اس پیغام کو پہنچا دی کہ بھئی اس آیت کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک بہت ہی علمی مضمون ہے، اس لیے کچھ بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا انشاءاللہ، جس سے اللہ نے چاہا تو آپ کو اس مضمون کو سمجھنے میں سہولت ہوگی۔ دیکھیے قرآن شریف کا نزول 23 برس میں ہوا ہے، 23 سال میں، اور رب کائنات ایک ایسے معاشرے کو، ایک ایسا انسانی معاشرہ 23 سال میں نزول قرآن کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی روشنی میں ایک ایسا انسانی معاشرہ وجود میں آ رہا ہے جو انسانی معاشرہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے گا۔ ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ، پورے انسان جو قیامت تک آنے والے ہیں ان کے زندگی کے سارے مسائل، چھوٹے سے بڑے تک یا A to Z جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ان کے سارے مسائل کا حل اسی 23 سال میں بنائے ہوئے معاشرے کی روشنی میں ان کے سامنے آئے گا۔ تو ظاہر ہے کہ آپ انداز فرمائیں کہ کیسی تربیت فرمائی ہوگی رب کائنات۔ اس میں کچھ احکام نازل فرمائے اللہ تعالیٰ نے
اور ان احکام کو کچھ دنوں کے لیے نازل فرمایا۔ کچھ دنوں کے لیے نازل فرمایا، یہ میں بہت آپ کی سہولت کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو ناسخ و منسوخ کس کو کہتے ہیں سمجھیے۔ جو حکم کسی چیز کو ہٹاتا ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں، اور جس حکم کو ہٹایا جائے اس کو منسوخ کہتے ہیں۔ جس چیز کو، جو ہٹانے والی چیز ہے وہ ناسخ کہلاتی ہے، اور جس چیز کو ہٹایا جائے اس کو منسوخ کہا جاتا ہے۔ یہاں بات احکام کی ہو رہی ہے۔ ہمارا علم محدود، ہماری معلومات محدود، ہم کسی چیز کو فائدہ مند سمجھ کے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن بعد میں ارے یہ تو مجھے فائدہ نہیں پہنچا رہی، ہم اس کو بند کر دیتے، کوئی دوسری چیز استعمال کرنا شروع، اچھا شاید اس سے مجھے فائدہ پہنچے، اس لیے کہ ہمارے علم کی یہی انتہا ہے۔ لیکن وہ اللہ رب العزت جو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر چیز کو اس نے وجود کا جامہ پہنایا، اور ہر چیز کے اندر تاثیر اس کی رکھی ہوئی ہے، اس کے علم کا کوئی کیا احاطہ کر سکتا ہے؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کوئی چیز اس کے علم میں سے کوئی کسی کو مل نہیں سکتی الا جتنا وہ چاہے۔ ایسا علیم بذات الصدور، ساری چیزوں کا جاننے والا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ہر چیز کو پہلے سے جانتا ہے، ہر چیز کو اس کے وقوع پذیر ہونے کے پہلے سے جانتا ہے، ایسا عالم ہے وہ۔ تو وہ کسی حکم کو نافذ فرما کر اور پھر اس حکم کو بعد میں اس بندے کی خیر کے لیے، عافیت کے لیے جس پر یہ حکم نافذ کیا گیا تھا، اس کی بھلائی کے لیے اس حکم کو بعد میں ہٹاتے اور نیا حکم لاتے۔ تو یہ ناسخ و منسوخ کا جو معاملہ ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا جو دوسری مخلوق کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ عز و جل نے جن احکام کو نافذ فرمایا، اس کے بعد ان احکام میں یا تو تبدیلی فرمائی رب کائنات نے، یا تو اس حکم کے بدلے کوئی دوسرا حکم یا سرے سے اس حکم کو ہٹا دیا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہوئے یہ اللہ کے علم کے مطابق کہ اس انسان کو اتنے ہی دن کے لیے یہ حکم دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ایک عالم ربانی نے بڑی پیاری بات اس ناسخ و منسوخ کے مضمون میں لکھی کہ کسی حکم کو جب اللہ عز و جل نئے حکم سے بدلتے ہیں قرآن میں، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اس حکم کو صرف اتنے ہی دن کے لیے نافذ کیا گیا تھا، ہمارے سارے شکوک اور اشکالات دور ہو جائیں گے۔ اتنے دن کے لیے تھا۔ اس میں مثال کے طور پر میں آپ کو ایک دو باتیں بتا دوں۔ مثلا اس پورے معاشرے میں جب نزول قرآن ہو رہا تھا تو اس پورے معاشرے میں عقائد کے اعتبار سے جو خرابیاں تھیں ان خرابیوں کو بھی دور کیا، اور پھر اخلاقیات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، شادی بیاہ کے اعتبار سے، جتنے معاملات انسانی معاشرے میں ہوتے ان سب کے اعتبار سے جتنی خرابیاں تھیں ان سب کو رب کائنات نے اس 23 سال میں دور فرما کر ایک پاکیزہ اور مقدس انسانی سماج کو اللہ نے وجود دلایا، جو حضرات صحابہ کی جماعت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سارے کی ساری جتنی خرابیاں ہیں ان کے لیے ایک ساتھ حکم نازل سب دور کر دو، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اور میرے اللہ جو میری فطرت کے بنانے والے ہیں ان سے زیادہ میری فطرت کی کمزوریوں کو کون جان سکتا ہے؟ اس لیے اللہ عز و جل نے احکام بتدریج نازل فرمائے، جس کو انسانی فطرت سہار سکتی تھی، اس کو سنبھال سکتی تھی، اور ان اصلاحات کو بتدریج انسانی معاشرے پر نافذ کیا گیا۔ مثلا عام طور سے شراب پی جاتی تھی، شراب عام طور سے پی جاتی، شراب کی حرمت کا حکم 3 حصوں میں نازل ہوا۔ پہلے ارشاد فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، کہ آپ کے پاس آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اور پوچھتے ہیں کہ یہ شراب اور جوا کیا ہے؟ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، آپ فرمائیے ان دونوں چیزوں میں گناہ کے زیادہ پہلو ہیں اور لوگوں کا کچھ نفع بھی ہے۔ آپ انصاف دیکھیے، فرمایا قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، آپ فرمائیے کہ ان دونوں میں گناہ کے بڑے پہلو ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں اور کچھ معمولی فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمْ،
مگر ان دونوں چیزوں میں، جوا اور شراب، ان دونوں چیزوں میں نفع کے مقابلے میں گناہ کے پہلو زیادہ ہیں، یعنی نفع کے مقابلے میں، فائدے کے مقابلے میں نقصان کے پہلو زیادہ ہیں۔ یہ آیت شریفہ نازل ہو گئی۔ پھر کچھ دن کے بعد آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ نماز سے دن بھر میں 5 بار فرض ہے، نماز کے قریب مت جاؤ، ظاہر ہے کہ نماز کے آگے پیچھے اس سے بچنا ہے، اتنا ہی حکم نازل ہوا۔ یہ دوسرا حکم نازل ہوا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد، اب ظاہر ہے پہلا حکم جو تھا یہ مزاج سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس پر آنے والے کل میں بندش لگنے والی ہے، اس لیے کہ رب کائنات نے یہ فرما دیا ہے کہ اس میں نقصان زیادہ ہیں، فائدے بہت کم ہیں، یہ فرما دیا ہے۔ اب اس کے بعد اب فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کی حالت میں ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ ظاہر ہے کہ اب اتنی دیر تک اس سے بچنا ضروری ہے کہ نماز کا وقت آ کے گزر جائے، اور اس کے بعد پھر جب اس درجے میں تربیت ہو گئی، پھر رب تعالیٰ نے آخری حکم نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو یہ جوا، یہ شراب، یہ پانسے کے تیر، یہ بت، یہ سب کے سب ناپاک چیزیں ہیں، شیطان کے اعمال میں سے ہیں، فاجتنبوہ، پھر تم ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح کامیاب ہو جاؤ۔ اب جب بچو کا لفظ آ گیا تو ان کی تربیت ہو چکی ہے اس معاشرے کی آہستہ آہستہ، اس لیے حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت کا حکم اللہ نے نازل فرمایا تو جس کسی کے منہ میں تھی اس نے کلی کر دی، جس کے ہاتھ میں تھی اس نے وہی اڑیل دیا، اور جس کے حلق تک پہنچ گئی تھی اس نے انگلی ڈال کر اپنے حلق میں سے باہر نکال دی۔ اور تفسیروں میں آتا ہے کہ جب اس کی حرمت، چونکہ پہلے عام طور سے پی جاتی تھی، لوگوں کے پاس موجود تھی، اور پھر لوگوں نے اس طرح اس کو بہایا کہ مدینے کی گلیوں میں اس طرح شراب بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے۔ تو یہ جو ہے اب ظاہر ہے کہ یہ احکام کی تبدیلی جو ہے یہ عین فطرت انسانی کے اعتبار سے رب کائنات نے فرمایا ہے، یہ ہے اپنے جو اصل مضمون ہے۔ اسی طرح جب نماز فرض ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ جو ہوا کرتا تھا وہ بیت المقدس کی طرف ہوا کرتا تھا۔ نماز معراج کے ساتھ فرض ہو گئی، اور معراج کا واقعہ مکی دور کا ہے، مکی دور کے آخر، اس میں علماء کے الگ الگ کتنے برس پہلے، اس میں میرا معروضہ یہ ہے، اور ہمارے جیسے عام آدمی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو محتاط چیز ہے وہ یہ کہ بھئی ساری چیزیں نکال کر ایک نتیجہ کیا ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، اس کی جو باریکیاں ہیں، اس کے مباحث ہیں، اس کے بحث ہیں، اور یہ ساری چیزیں عوام کے کام کی نہیں ہوتی۔ عوام کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کا نتیجہ نکال کے اس کے سامنے کہ ابھی کرنا کیا ہے۔ تو یہ کہ واقع معراج مکی دور کا ہے، اتنا ہمیں معلوم ہے۔ تو اور واقع معراج کے ساتھ نماز کا الحمدللہ اللہ نے ہدیہ عطا فرمایا، تحفہ عطا فرمایا۔ نماز مکی دور میں فرض ہو گئی۔ اب آپ مکی دور میں جو نماز ادا فرماتے تھے اس وقت آپ کا رخ جو ہوتا تھا بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا۔ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں بھی مفسرین کے قول کے مطابق 17-18 مہینے، اب اس میں کوئی 20 مہینے بولتا، کوئی 22 مہینے بولتا، تو اس سے ہمارے ایمان میں کوئی فرق پڑنے والا ہے کیا؟ نہیں۔ تو یہ غیر ضروری بحث و مباحث میں پڑھ کر وقت کو ضائع نہ کریں۔ مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد بھی ایک عرصے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارک جو تھا، اور آپ کے صحابہ کا رخ جو تھا، وہ بیت المقدس کی طرف تھا، لیکن اللہ نے پھر تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک جو تھا وہ یہ کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ میری امت ہر اعتبار سے الگ سے پہچانی جائے، اس کا خیال رکھیں۔ اغیار کی نقالی کرنا امت مسلمہ کو زیب نہیں دیتا۔ نقالی وہ کرتا ہے جس کے پاس خود کوئی اصل مال نہ ہو، جس کے پاس کتاب اللہ ہو، جس کے پاس
اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ قوم کسی قوم کی نقالی کرے، اس کے لیے بدنصیبی کی بات ہے۔ جس کو ماڈل ہونا چاہیے وہ کسی کی نقالی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک احادیث مبارکہ کی روشنی میں دکھائی دیتا ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ میری امت ہر اعتبار سے الگ پہچانی جائے۔ یہ امت مسلمہ ہے، یہ یہودی نہیں ہے، یہ نصرانی نہیں ہے، یہ صابی نہیں ہے، یہ مشرک نہیں ہے، یہ بت پرست نہیں ہے، یہ موحد ہے، ایک اللہ کا ماننے والا ہے، ایک رسول پر ایمان رکھنے والا ہے، ایک کتاب کی حقانیت کو تسلیم کرنے والا ہے، اور عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والا بندہ ہے۔ اس کی زندگی کا رخ ایسا ہو، کسی کی نقالی نہ کرے وہ۔ اس کو اگر اس کے لیے کوئی چیز قابل اتباع اور قابل تقلید ہے تو وہ صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کا رخ تو ادھر ہوا کرتا تھا، لیکن اسی طرف رخ کر کے یہود و نصارہ بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کے دل میں یہ خیال ہوتا تھا کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمارے رخ کو بیت اللہ شریف کی طرف پھیر دیتے، ہمارا قبلہ جو ہوتا وہ بیت اللہ شریف ہوتا۔ لیکن سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی پر، جب تک اللہ کا کوئی حکم نہیں نازل ہو جاتا اس وقت تک آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لو، رب تعالیٰ نے آپ کے جو مزاج مبارک ہے اس کی جو عکاسی فرمائی، انشاءاللہ قریب میں ہی آیتیں آئیں گی۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء ولینک قبلۃ ترضاها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے انور کا ہم بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ جبریل یہ حکم لے کر آ جائیں کہ ہمارا قبلہ جو ہو وہ بیت اللہ ہے۔ فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم آپ کو پھیر دیں گے اسی کی طرف جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں۔ الفاظ دیکھیے، ترضاہا، جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اب اس کے فوراً بعد فول وجہک شطر المسجد الحرام، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ کو آپ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے، یعنی یہ تحویل قبلہ کا۔ اب یہ یہود کی شرارتی گروہ ہے، واہ واہ آپ کا دین جگہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ کیا حکم ہے صاحب؟ کبھی جو ہوتا ہے آپ ایک طرف رخ کرتے ہیں، کبھی دوسری طرف رخ کرتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں ایسی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ شرارت کیا کرتے تھے۔ رب نے کیا فرمایا؟ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تم کو معلوم نہیں اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، اس لیے کہ انہی کی ملکیت ہے، انہی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں۔ اپنے بندے کے لیے ان کو پورا اختیار ہے، وہ جو حکم چاہیں وہ دیں، جس حکم کو چاہیں منسوخ کر دیں، ان کو پورا حق اس کا حاصل ہے۔ جب انہوں نے چاہا تو بندوں کا رخ جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف رکھا، اور جب انہوں نے چاہا اس کے رخ کو بیت اللہ شریف پہ دیا، اپنے مسجد حرام کی طرف پھیر دیا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان میں ساری بادشاہت صرف اللہ، فقط اللہ کی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اس کا بھی خیال رکھنا، اس کو ذہن میں رکھنا کہ پوری کائنات میں اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ناسخ و منسوخ کا مسئلہ، اس کو میں نے بہت آسان الفاظ میں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی کہ اللہ نے اپنے بندوں کی بتدریج تربیت کے لیے جن احکام کو آہستہ آہستہ نازل فرمایا تاکہ بندوں کی تربیت ہو سکے، تو ان احکام کی تبدیلیوں کو جو ہے وہ ناسخ و منسوخ کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے مباحث، اس کے بحثیں بہت زیادہ ہے تفسیروں میں، لیکن ہمارے لیے بس اتنا یہ ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ ایک بار بھیجنے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی فرماتے ہیں، اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ حکم صرف اتنے ہی دنوں کے لیے دیا گیا تھا، اور اس طرح بہت سارے ایسے احکام ہیں، لیکن ہمارے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے وہ دین ہمارے لیے منتخب فرمایا جس کے لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ان سارے احکام کو اس انداز میں تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یعنی ہمارے پاس جو دین ہے وہ مکمل ترین دین ہے، ہمیں صرف اس پر عمل پیرا ہونے کی دیر ہے۔ اس دین میں
کسی طرح کی کسی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا دین ہمارے حوالے کیا، اور اس دین کی بنیاد ہے اللہ کی کتاب اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی۔ بس یہی دو بنیاد ہے اسلام کی، اور اس بنیاد پر جو اسلام قائم ہے اور کھڑا ہوا ہے وہی اصل اسلام ہے۔ اس کے ماں سوا اگر کوئی چیز اسلام میں داخل کی جاتی ہے، اس میں سے نکالی جاتی ہے، جیسے وقتاً فوقتاً دشمنان اسلام اسلامی قوانین کے بارے میں مختلف خرافات بکتے ہی رہتے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قانون جو اللہ نے انسانوں کے لیے بھیجا ہے، یہ اس اللہ کا بھیجا ہوا قانون ہے جو انسان کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس کی کمزوریوں کو، اس کی ضرورتوں کو اس کے رب سے زیادہ کوئی جان نہیں سکتا۔ اس لیے ان قوانین سے زیادہ مناسب ترین کوئی قانون انسان کے لیے ہو نہیں سکتا۔ ہاں، یہاں پر ہم اس معاملے میں قصوروار ضرور ہو سکتے ہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کرنے کی کوشش کریں، تو وہاں تو آدمی پھنس جائے گا۔ اللہ کے قانون کو جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی ہے، اسی انداز میں اس کو ایک فرد اگر اپنے آپ پر لاگو کرے گا، ایک جماعت اپنے آپ پر لاگو کرے گی، یا پورا انسانی معاشرہ اپنے آپ پر لاگو کرے گا، انشاءاللہ العزیز یہ پورا انسانی معاشرہ جو ہے یہ خیر اور بھلائی کا گہوارہ بن جائے گا، کہ جس کو دیکھ کر انسان کا جی چاہے گا کہ وہ زندگی جی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پوری طرح ان احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔